हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। ईरान और इज़राइल की जो वॉर हुई है उसमें न्यूज़ फ़्लो का टोटल फोकस इस चीज़ पे रहा कि किसने किस पे किस तरीके से अटैक किया, कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर यूज़ हुआ, यूएस ने इंटरवेंशन की, इज़राइल का रोल क्या रहा, ईरान ने कितना रेजिस्ट किया। लेकिन बहुत कम मीडिया आउटलेट्स हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ पे भी रिपोर्ट किया हो कि इसका ह्यूमन टॉल क्या अदा किया है ईरान ने। एवरीबडी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट कि तल अवीव में इतना नुकसान हुआ, हैफ़ा में इतना नुकसान हुआ, इसराइलीज़ का इतना नुकसान हुआ। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वॉर देखी, बट एट द सेम टाइम इट वाज़ वेरी डीह्यूमनाइजिंग फॉर मी एट लीस्ट कि वेस्टर्न मीडिया भी और ख़ुद हम लोग भी इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते रहे कि वहाँ पर ह्यूमन टॉल इसका क्या हुआ है। अब जाके कुछ एनालिस्ट जो हैं जिन्होंने अपने एनालिसिस देने शुरू किए हैं उसमें इस चीज़ का भी जिक्र है कि ईरान के अंदर भी जो लोग रहते हैं वो इंसानी जानें हैं, वहाँ पे भी इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉम्बिंग हुई है वो सारी सिविलियन प्लेसेस भी थीं, जिस तरह हम गाज़ा में कहते रहे हैं कि हॉस्पिटल्स बॉम्ब हुए, रेजिडेंसेस बॉम्ब हुई, तो इंटरनेशनल लॉ वायोलेट हुआ है। तो ईरान भी बिल्कुल उसी तरह हिट हुआ है इस जंग में। फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल छपा है जो कि उनके एक सीनियर रेजिडेंट फ़ेलो ने लिखा है, जिसमें वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि जो इज़राइल ने वॉर लॉन्च की ऑन ईरान वो बैकफायर कर गई है इज़राइल के ऊपर। उसकी उन्होंने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि डिस्पाइट व्हाट दे क्लेम इज़राइल फेल्ड टू अचीव इट्स गोल्स टूवर्ड्स इट्स लेटेस्ट वॉर। गोल्स के चक्कर में और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ कि ह्यूमन टॉल को मीडिया इग्नोर कर देता है, एंड दिस इज़ द न्यू नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक बताऊँ तो जो 12 डेज़ ऑफ वॉर बिटवीन इज़राइल एंड ईरान हुई है उसमें दोनों कंट्रीज़ में डेवस्टेशन हुई हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम ईरान की बात करते हैं तकरीबन 610 लोग जो हैं वो उनकी शहादत हुई, हलाक हुए, जिसमें 49 ख़वातीन शामिल हैं, 13 बच्चे हैं, 5 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इसके अलावा अनदर 4746 वर इंजर्ड, जिसमें से 20 जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया इज़राइल ने, जिसमें डैमेज हुआ है, सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को, एम्बुलेंसेस को, और इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी हिट हुई हैं। इज़राइल में ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स जो थे उन्होंने तकरीबन 28 लोगों को हलाक किया और 3200 जो हैं वो इंजर हुए। इसके अलावा 9000 इजराइलीज वर डिस्प्लेस्ड एंड डजन्स ऑफ होम एंड पब्लिक बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। अब जब डस्ट सेटल हो रही है तो लोग इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो अगर 9000 इजरायली सिटीजन्स वर डिस्प्लेस तो इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी डैमेज हुआ है। लेकिन मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि उन्होंने वहाँ पर अल जज़ीरा वाहिद एक इंडिपेंडेंट चैनल जो वहाँ पे था जो डिफरेंटली रिपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया, उनको उन्होंने बैन कर दिया था। तो जो सिवाय इसके कि जो उधर अंदर बैठे हुए राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ख़ुद लिखें या अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो ख़ुद वीडियोस बना के पोस्ट करें, देयर इज़ नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग कि इज़राइल का अपना नुकसान क्या हुआ है। दूसरा, अगर इसके जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे नेतन्याहू के ईरान पे अटैक करने की, अगर उसका एनालिसिस करें तो एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उनकी तबाह करनी थी, जो कि इज़राइल शुरू दिन से यही नैरेटिव स्पिन करता रहा है कि जितना भी न्यूक्लियर आर्सेनल है ईरान का वो डायरेक्टेड है टूवर्ड्स ईरान। जिस तरह हम कहते हैं कि इंडिया का डायरेक्टेड है टूवर्ड्स अस और इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का डायरेक्टेड है टूवर्ड्स देम। इसी तरह जो ईरान और इज़राइल का केस है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना था तो उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। जो पहले की फुटेजेस जारी हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया, ये देखा गया कि वहाँ पर शायद पहले से क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी, किसी ने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी या नहीं पहुँचाई थी, ये अभी इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन वहाँ पे सेटेलाइट इमेजरी ये दिखा रही है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद थे और जो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था वो ट्रक्स में लोड करके कहीं और पहुँचा दिया गया था। और ईरानी अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक और जगह पर बिल्कुल सिमिलर
بڑی کانکریٹ بنی ہوئی ایسی فیسلٹی ہے جہاں پہ انہوں نے فورڈو سے سب چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کر دی ہیں. اگر یہ 60% انرچ یورینیم اور جو ایڈوانس سینٹریفیوجز تھے جو کہ کور انگریڈینٹس ہیں ٹو ڈیولپ این ایٹم بام، اس کی کوئی اوتھینٹک خبر نہیں ہے کہ کیا وہ تباہ کرنے میں یا اس کو نیوٹرلائز کرنے میں اسرائیلیز کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اندر سے اسپائی نیٹ ورک جو انہوں نے اپنا تھا اس کو آپریٹ کیا، اندر سے ہی ڈرونز آپریٹ کیے، اندر سے ہی انہوں نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ پہ اٹیک کیے، ان کے ملٹری جنرلز پہ اٹیک کیے. وہ سب ٹیکٹیکلی بہت اس نے ایزرٹ کیا شروع میں پریشر آن ایران، لیکن جو ایونچول گول تھا سارے انالسٹ جو کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے. ٹرمپ مستقل اوبلیٹریٹڈ کا ورڈ یوز کرتے رہے کہ ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے جو کچھ فورڈو میں تھا اور جو کچھ تھا نیوکلیئر آرسنل. لیکن اس کو CNN اور MSNBC نے چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور جب تک آن دا گراؤنڈ جا کے IAEA کے لوگ یا کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ وہاں پہ انسپیکشن نہیں کرتے، دیر از نو وے آف نوئنگ کہ واقعی وہ نیوکلیئر فیسلٹی تباہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پارلیمنٹ آف ایران جو ہے اس میں یہ بات یونانیمسلی ڈیسائیڈ کر لی گئی کہ IAEA کو مزید کوئی ایکسیس نہیں دی جائے گی اور ہماری یہاں پر کوئی انسپیکشن ٹیم نہیں آئے گی، بیکاز وہاں پہ پارلیمنٹیرینس تھے جنہوں نے اسٹیٹ سے یہ کویسچن کیا کہ اگر آپ کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی، ہم ازیوم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکے، آپ کے اوپر اٹیک کیوں آیا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دے ور آسکنگ واز کہ ویئر از آر انرچڈ یورینیم. یعنی کہ پارلیمنٹ کے فلور سے جو کویسچنز ریز ہوئے ہیں کرنٹ ایرانین گورنمنٹ پہ، وہ دو چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. اس میں نمبر 1 از کہ ہم نے ہر حال میں اپنا جو نیوکلیئر سٹیٹس ہے ایز اے کنٹری اس کو برقرار رکھنا ہے. دیر از نو وے دیٹ وی گیو دیٹ اپ. ہمارا انرچڈ یورینیم کہاں ہے، آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے. اینڈ نمبر 3 اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون کہ آپ نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں نہیں کی. اب اس ساری میسیجنگ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر جتنی ڈویژن تھی اس کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف، اگر کوئی فیکشنز تھے، کوئی فورٹ لائنز تھی، لوگ خلاف تھے، پارلیمنٹ کے اندر ڈویژنز تھیں، تو وہ تو سب اب گورنمنٹ سے یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ بھرپور رسپانس کیوں نہیں دیا جتنا آپ نے آلریڈی دیا ہے. وچ مینس کہ فرام ناؤ آن ایران کی نیوکلیئر انرچمنٹ کی جو ڈرائیو ہے وہ چلتی رہے گی. وہ اب اسے چاہیں بھی تو گیو اپ نہیں کر سکتے، بیکاز اب ان کے اوپر ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنے پولیٹیکل فیکشنز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، اپنے لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے. اس کا جو ایک آؤٹ کم سامنے آیا ہے اس ساری ڈرل کا 12 days وار کا، وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر پوزیشن آف آرمز ہیز بیکم اے نیسیسٹی فار اے کنٹری لائک ایران. اور ایک تھرڈ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جسے کہتے ہیں جو اختیار کی ہوئی ہے وین اٹ کمز ٹو نیوکلیئر آرمڈ کنٹری، جو کہ اسرائیل ہے، جو کہ کھل کے نہیں بتاتا کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہے، کہ وہ بھی نیوکلیئر آرمز رکھتا ہے. NPT پہ یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ اس نے بھی سائن نہیں کیے ہوئے. اب اگر اتنا کھل کے نیوکلیئر پوسچرنگ اسرائیل کر سکتا ہے تو پھر ایران کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کویسچن اب ایران کے اندر کے لوگ بھی پوچھیں گے اور اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں گے ٹو مینٹین دیئر نیوکلیئر اسٹیٹس، اور دنیا بھی پوچھے گی. وچ مینس کہ جو انٹرنیشنل لا غازہ میں وائلیٹ ہو رہا تھا مستقل، وہ ایران کے کیس میں بھی وائلیٹ ہوا ہے. وچ مینس کہ ناؤ اس گریٹر وار، اس گریٹر اسپل اوور کا حصہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرنے میں US بھی اب فرنٹ لائن پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور کیونکہ ICC کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کو دھجیاں اڑانے میں اسرائیل نے، نتن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو جو اس کو وار میں ڈائریکٹ سپورٹ کر کے بلکہ آپریشن لانچ کر کے جو بامز ان کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ ایران کی US نے گرائے ہیں، US نے آپریشن کیا ہے، میں زور دے کے کہہ رہی ہوں، وہ US سولجر تھے جو ان جیٹس میں بیٹھ کے گئے اور وہاں پہ بامز گرا کے آئے. وچ مین کہ ڈائریکٹلی US اس انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کا حصہ بنا، جس میں ایک ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا. اور اگر انٹرنیشنل لا کی باقی کلازز بھی آپ دیکھیں جو اسرائیل مستقل مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں میں اٹیک کر کے وائلیٹ کرتا رہا ہے، تو ناؤ US از آلسو پارٹ آف اٹ. تو اس سے گین کیا کیا ہے US نے؟
اور اسرائیل نے؟ یہ کویسچنز اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیے ہیں، لیکن ان کویسچنز کو پوچھنے کا مقصد کوئی بہت جسٹس کی بیس پہ نہیں ہے. اس کی بیس پہ زائنسٹ اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایران کو ونس اینڈ فار آل ڈسٹروائے کر دینا چاہیے، وہ ایک زور ڈال رہے ہیں، ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یا تو آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دیں کہ آپ نے واقعی ان کی ساری نیوکلیئر فیسلٹی اور ان کا جو بھی آرسنل تھا اس کو تباہ کر دیا ہے، یا پھر انفنشڈ جاب چھوڑ کے آپ واپس آ گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاز ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ ٹیمپریری ہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جو نیوکلیئر پرولیفریشن کی ڈپلومیسی ہے، یا اس کا جو واچ ڈاگ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کا جو رول ہے وہ ختم کر دیا ہے. اس کا رول آپ نے کنٹروورشل کر دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ یو ایس نے کیا ہے. کیونکہ یا تو آپ سسٹمز کے حوالے کرتے ہیں معاملہ، جیسے پہلے ایڈ ڈسٹریبیوشن، ہیومینیٹیرین ایڈ اور بہت سارے کام یو این کرتا تھا غازہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں. جب آپ نے یونائٹڈ نیشن کو ہی سائڈ لائن کر دیا، اس کا مطلب ہے آپ نے سسٹمز جو بنے ہوئے تھے دنیا میں، جو انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے تھے، ان کو نیوٹرلائز کر دیا. آپ نے کہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تو اگر دنیا میں نیوکلیئر آرمز کی ریس کو روکنے کے لیے، پرولیفریشن کو، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوئی واچ ڈاگ موجود تھا، جو کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، IAEA، اس کے ہوتے ہوئے اور نان پرولیفریشن ٹریٹی، یعنی کہ آپ اس کو پھیلائیں گے نہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس جو نیوکلیئر مٹیریل موجود ہے، نالج موجود ہے، آپ اسے دوسری دنیا کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اس کا سگنیٹری ہے ایران. وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا تھا، لیکن ٹرمپ نے ہی اپنے پہلے ٹینیور میں اس ٹریٹی کو ختم کر دیا، جس کو JCPOA کہتے ہیں. تو جب ایک ملک اس سارے ٹریٹی کو، اس سارے سسٹم آف نیوکلیئر ڈپلومیسی کو فالو کر رہا تھا، تو آپ نے جب ڈائریکٹ جا کے اس کے اوپر اس کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اٹیک کیے ہیں، تو آپ نے ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے. اور آپ نے پریسیڈنٹ یہ سیٹ کی ہے کہ ناؤ ایران ہیز آل دا رائٹ کہ وہ UN کے یا IAEA کے انسپیکٹرز کو بالکل ایکسیس نہ دے اپنے نیوکلیئر فیسلٹیز کی، یا جتنا ڈیمیج وہاں پہ ہوا ہے اس کو اسیس کرنے کی. سو اب ایک بیٹر پوزیشن میں آ گیا ہے. اس اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی جس کا فائدہ آج تک اسرائیل اٹھاتا رہا ہے، کہ نہ وہ مانتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کے پاس سب جانتے ہیں کہ ہے بھی. دس از کالڈ نیوکلیئر ایمبیگوٹی. وہی نیوکلیئر ایمبیگوٹی اب ایران کے پاس بھی چلی گئی ہے، بیکاز آپ نے جو وائلیٹ کیا ہے انٹرنیشنل لا کو اور اس ساری IAEA کی ڈیزائن کو، ایک انسٹیٹیوشن کی ایکسیس کو، اس کے بعد ایران بھی اب ویسے ہی اسٹریٹیجکلی ایمبیگوس وے میں چاہے گا تو یورینیم انرچ کرتا رہے گا. وہ کب بومب کے قریب پہنچ جائے. آپ نے پہلے بھی ازمپشنز کے بیس پہ وہاں جا کے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی بھی آپ ازمپشنز ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو ایکسیس نہیں ملے گی. تو پھر واٹ ہیو یو گینڈ؟ کویسچن تو وہیں کا وہیں آیا ہے. تو آپ کو بیک فائر کر گیا ہے یہ جو 12 ڈیز کا معاملہ تھا، جو بظاہر بہت خطرناک دن لگے، جس میں لگا کہ ایران، اس کے اوپر کب سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں، ایک ویک کنٹری ہے، رسپونڈ شاید نہیں کر سکے گا. اس نے شاید جیسا بھی رسپانس دیا، ایک تو اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا جتنا وہ کر سکتا تھا، 2 اس نے اپنی جو سوشل کوہیژن ہے، اپنی جو سوشل فیبرک میں ایک یونٹی ہے، اس کو مینٹین رکھا. 3 جو اس کے اوپر نیوکلیئر آرسنل کا آپ الزام لگاتے رہے ہیں، ناؤ یو ہیو نو وے آف نوئنگ کہ وہ کہاں موجود ہے کہ نہیں ہے، کس لیول تک انرچڈ ہے، اور آگے ان کے کیا پلانس ہیں. ہیئر آن اٹ اونلی مینس کہ مڈل ایسٹ کے حالات اور خراب ہوں گے. اور اس اٹیک کے بعد آپ نے جیپرڈائز کر دی ہے سیکیورٹی آف آل دا GCC کنٹریز. GCC کنٹریز میں جو عرب ممالک آتے ہیں، وی آل نو دیٹ. سو مڈل ایسٹ پہلے سے زیادہ سیف ہے کہ آپ نے مزید اس کو وار کے قریب کر دیا ہے، ولنریبل کر دیا ہے. سو ایران کی انٹرنل صورتحال کیونکہ ہم نے ڈسکس کی ہے، تو اب ذرا اسرائیل کی جو ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جو 7 اکتوبر 2023 کا حماس کا اٹیک تھا، اس کو بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر کہا گیا تھا نتن یاہو کی گورنمنٹ کا. بیسڈ آن دیٹ جو جینوسائڈ اس نے وہاں پہ کمٹ کیا، جس طریقے سے اس نے چیسٹ تھمپنگ، وار مانگرنگ سیریا میں، مڈل ایسٹ کے ہر علاقے میں جہاں جہاں تک اس کی ایکسیس ہے اس نے کی، اور پھر ایران تک جا پہنچا. اس نے ساری وار کو اپنی پولیٹیکل کیمپین سوچ کے ڈیزائن کیا.
ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजिकली उसका बेंट इस तरफ होना तो उसका एक पॉलिटिकल मोटिव पहले ही है, उसकी बेस पे ही इज़ इन द पॉलिटिक्स, बट टू सिक्योर अनदर टर्म इन ऑफिस और जो ऑलरेडी उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे उसका पॉलिटिकल करियर ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये वॉर उसके लिए एक बड़ी डिसाइसिव मोमेंट की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। कैसे? अगर सारे टारगेट्स अचीव हो जाते, केओस फैल जाता ईरान में, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डैमेज होती, तबाह होती, सारी दुनिया देखती, एविडेंस सामने आती और वहाँ पर ऐसा केओस और एनार्की होती कि रजीम चेंज कम्प्लीटली ना भी होती तो कम से कम वो हाल ज़रूर हो जाता खाना जंगी का, केओस का, जो बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इराक़ में, लीबिया में, सीरिया में होता रहा है। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। सो एक शर्मिंदगी मिटाने के लिए जो सिक्योरिटी लैब्स हमास अटैक 7 अक्टूबर को हुआ था, उसके लिए ये दूसरी अटैम्प्ट की गई एंड दिस वाज हिज बिग विक्ट्री बिकॉज थर्ड मिसाइल की डिप्लॉयमेंट जो हुई इज़राइल में, वो भी इसी सारे पीरियड में हुई। उससे पहले वो नहीं मौजूद थे इज़राइल में। एक तो वो गेन कर लिया, मिलिटरीली बहुत गेन किया, फिर कंप्लीट पॉलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ ज़ायनिज़्म हमने देखी, एंटी सेमिटिज़म के नाम पे कंप्लीट यूएस की मशीनरी हमने इनकी फेवर में खड़ी देखी और एंड में ट्रंप ने जाके अटैक भी कर दिया। लेकिन क्योंकि डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली तो वो एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जिसकी वजह से दो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। नंबर वन, नाउ ही विल क्रिएट अनदर फॉल्स फ्लैग। अगर फॉल्स फ्लैग नहीं तो ही विल कंटिन्यू विद दिस कंप्लीट नैरेटिव कि ये कंप्लीट नहीं हुआ मिशन, हमें अभी भी ईरान से ख़तरा है और वो यकीनन इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अब जब ये सब नहीं हो सका तो उनके रेस्क्यू को कौन आया है? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को आप इस वक्त कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते बिकॉज़ यही तो हैं जिनकी वजह से जो ग्रेटर इसराइल का फार्मूला है और जो इसराइल की सिक्योरिटी है उसको मुस्तकिल गार्ड किया जा रहा है। पहली दफ़ा हुआ है कि किसी इजरायली लीडर ने ईरान के ऊपर अटैक करने की हिम्मत भी की है, तो आप ऐसे लीडर को कैसे साइड लाइन कर सकते हैं? और जो उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं वो वैसे ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं जिस तरह के मेरे खिलाफ बने थे, विच मीन्स कि इट्स अ टिट फॉर टैट, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक काइंड ऑफ अ सिनेरियो। हाउ यूएस में सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग ज़ायनिस्ट लॉबीज़ की, एपैक जिसकी सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी कई लॉबीज़ मौजूद हैं जो मैं बार बार कहती हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस को और उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करते हैं। उनकी मर्ज़ी से ओवल ऑफिस में लोग आते हैं, कांग्रेस में कांग्रेसमैन जाते हैं। सो अब जब नेतन्याहू मुश्किल में है और नेतन्याहू एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इस वक्त, जिसे कहते हैं ना वन पेज जो हम पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं सिविल मिलिट्री का, उस तरह इस वक्त दो गवर्नमेंट्स या दो स्टेट्स इजराइल और यूएस की जिस वन पेज पे हैं उसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल चेंज ना ज़ायनिस्ट लॉबी चाहती है ना यूएस गवर्नमेंट चाहती है, बिकॉज ये एक कंप्लीट यूनानिमस एजेंडा है दोनों का। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर इस वक्त नेतन्याहू साइडलाइन होते हैं तो इजराइल के अंदर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसका सारा फोकस चला जाएगा नेतन्याहू के खिलाफ इंक्वायरी की तरफ, जो डोमेस्टिकली अंदर नुकसान हुआ है उसकी तरफ, जो कि ट्रंप भी नहीं चाहते। सो दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर नेतन्याहू के रेस्क्यू को अमेरिकन प्रेसिडेंट आया है तो इसका मतलब है नेतन्याहू के जो अज़ाइम हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट के भी हैं। दिस होल स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कि ये तो सिर्फ नेतन्याहू हैं जो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं और वो लीड कर रहे हैं सबको, नो, इट्स अ कॉमन एजेंडा। और वेदर इट्स डेमोक्रेट्स वेदर इट्स रिपब्लिकन, ये एजेंडा यूएस गवर्नमेंट का है कि हमने स्टेट ऑफ इसराइल को सपोर्ट करना है एट ऑल कॉस्ट। और नेतन्याहू की जो बैकिंग है वो आज की नहीं है, वो 1990s की है। उनको बाकायदा ग्रूम करके पॉलिटिक्स में लाया गया। वो अमेरिका में पढ़ते रहे हैं। ही वॉज लाइक्ड बाय द अमेरिकन पॉलिटिशियन कि ही इज़ अ वेरी ब्राइट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ज़ायनिस्ट होते हुए भी अमेरिकन आइडियलिज्म और अमेरिकन डेमोक्रेसी में बड़ा बिलीव करता है। सो आई सेड इन माई प्रीवियस वीलॉग एज वेल कि ही इज़ द पोस्टर बॉय ऑफ अमेरिका। तो अब ऐसा बंदा जब मुश्किल में होगा तो जाहिर है आप उसको एज योर पार्टनर रेस्क्यू तो करेंगे। सो इसलिए इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इज़राइल हैं उनको मुकम्मल बैकिंग हासिल है
پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس لیے جو ڈومیسٹک نقصان کی لوگ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل میں ہو رہا ہے اور وہاں سے ایک ویو اٹھے گی. مجھے ایک ایمبیسڈر نے یہ کہا تھا کہ جو امن ہے غزہ میں آنا ہو یا مڈل ایسٹ میں آنا ہو وہ اسرائیل کے اندر سے آئے گا. اینڈ وین آئی آسکڈ ہم کہ ہاؤ، تو انہوں نے کہا وہ لوگ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نام پہ جنگ ختم کی جائے. تو دس از دا ہول پوائنٹ آئی ہیو آلویز بین ٹرائنگ ٹو میک، کہ ایک پوری سوسائٹی، ایک پورا سسٹم جو کھڑا ہی اس پریمائز پہ ہے کہ ایران از ایول، ایران کو ختم کرنا ہے، اور اس پورے سٹرکچر کو کریٹ کرنے سے لے کے آج تک وہ جہاں پہ پہنچا ہے اس میں یو ایس کا جو رول ہے اور جس طرح یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی پالیٹکس کو، اس میں آپ اسرائیل کے اندر سے کسی چینج کی امید نہ رکھیں. So this is a different perspective that I have given to you. In my opinion میں فورن پالیسی میگزین جو ہے اس کے کچھ آرٹیکلس پڑھ رہی تھی، اس میں لوگوں نے یہ جو پوائنٹس ریز کیے ہوئے تھے یہ میں نے اس میں سے اپنا انالیسس ڈرائیو کیا ہے. گارڈین میں سٹوریز آ رہی ہیں، رائٹرز میں آ رہی ہیں، فائنینشیل ٹائمز میں آ رہی ہیں، ٹیلی گراف میں، واشنگٹن پوسٹ میں بے تحاشا لکھا جا رہا ہے، بیکاز ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ کہ یہ جو 12 ڈیز کی وار ہے اس سے گین کیا کیا ہے ہم نے. سو جو آپ نے ایک گریٹر انسٹیبلٹی انسٹل کر دی ہے انٹو دا گلف کنٹریز، اس سے ابراہم اکارڈز بھی اور پیچھے چلے گئے ہیں. اب آپ ان کو بھی ذرا بھول جائیں کچھ عرصے کے لیے. اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو بھول جائیں تو اٹ مینس کہ جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک اسرائیل اور یو ایس نہیں رکیں گے، وچ اونلی مینس کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اس وار کو اور اس جینوسائڈ کو کنٹینیو کریں گے جو آلریڈی غزہ میں ہو رہی ہے. سو اگر آپ نے ایران کو رشیا کے کلوز کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے گلوبل ساؤتھ کی پریزنس ان دس ریجن مزید بڑھے گی. آلریڈی آپ کو چائنا سے بہت خطرہ ہے، کوڈ اور آکس کے ذریعے سے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پہ مسل فلیکسنگ کی جا رہی ہے. تو ایران کو رشیا کے قریب کر کے اس ریجن کو مزید والیٹائل کر دیا گیا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ایران کے ساتھ اس حد تک ایسکلیشن مینس کہ اس ریجن میں ہمیں مستقل بہت کیئرفلی کرافٹڈ فارن پالیسی کو لے کے چلنا پڑے گا. یو ایس نے ہر حال میں اسرائیل اور انڈیا کا ساتھ دینا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. وقتی طور پہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کو دیکھ کے اور پرفارمنس کو دیکھ کے، جو کہ لمیٹڈ وار ہوئی ہماری 4 ڈیز کی انڈیا کے ساتھ، اس کو دیکھ کے، اور چائنا کی جو ویپنری ہے اس کی ایگزیبیشن دیکھ کے وہ سوچ میں ضرور پڑ گئے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز چینج ہو گئے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.